الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین کرام، مشہور زمانہ قول ہے، آپ سب واقف ہیں، زبان زد عام ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر نہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم دنیا میں دیکھیں ایسے کتنے ہی ممالک ہیں کہ جہاں پر اسلامی ریاست قائم نہیں ہے، اسلامی حکومتیں قائم نہیں ہیں، لیکن ان کا نظام عدل، نظام انصاف اتنا مستحکم، اتنا مضبوط ہے کہ آج وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہیں۔ آن دی کانٹریری، اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں ایسے کتنے ہی ممالک ہیں کہ جہاں پر اسلامی حکومتیں قائم ہیں، اسلامی ریاستیں قائم ہیں، لیکن نظام عدل، نظام انصاف کمزور ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ کمزور قومیں ہیں، انتشار کا شکار قومیں ہیں، اور یقیناً ان ممالک میں اس اصلاح کی ضرورت ہے کہ نظام عدل کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ ایک اور بات ہمیں ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ جو نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے، اس کا تعلق فقط کسی حکومت سے، کسی ریاست سے، کسی عدالت تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک باس ہے، وہ اپنے امپلائی سے وقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور اجرت کم دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے امپلائی کے ساتھ عدل نہیں کرتا۔ اگر ایک امپلائی ہے اور جتنا کام اس کے ذمہ ہے، جو اجرت طے ہوئی ہے، اگر اس اجرت کے مطابق وہ کام میں کوئی کمی کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مارتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے باس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنے باس پر ظلم کر رہا ہے، عدل سے، انصاف سے وہ کام نہیں لے رہا۔ اس طرح کتنی جہتوں سے اور زاویوں سے بات کی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نظام عدل، نظام انصاف یہ کس قدر اہم ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں، کسی بھی معاشرے کو خوبصورت بنانے میں، کسی بھی معاشرے کی تعمیر میں، اس کا کس قدر ضروری اس کا کردار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کیوں نہ ہو کہ ہم جب قرآن اور حدیث کی روشنی حاصل کریں تو نظام عدل، نظام انصاف پر ہمیں بہترین رہنمائی نہ ملے۔ تو آج اسی موضوع پر یعنی کہ عدل و انصاف پر گفتگو کرنے کے لیے حسب معمول، حسب روایت دو صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ ARY ٹی وی کا مستقل اور مستند چہرہ ہیں، آپ ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ کے قلوب و اذہان تک یہ قرآن اور حدیث کی روشنی پہنچانے کا الحمدللہ بھرپور طریقے سے انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور یہ خدمت دین اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ احمد سعید نورانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ کا بھی خیر مقدم سر، جزاک اللہ۔ عدل و انصاف آج کا موضوع، اور میں بلا تاخیر سب سے پہلا سوال جو علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ سر کہ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس، اس کی فضیلت ابتداً ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے ابتدائیہ میں فرمایا کہ ہر شخص کے لیے عدل و انصاف کرنا لازم و ضروری ہے۔ آپ اپنی خانگی زندگی سے لے کر معاشرتی اور معاشی اور اجتماعی زندگی ہر پہلو میں دیکھیں۔ فرمایا گفتگو بھی کرو تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، تمہاری گفتگو کے اندر بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہو تمہاری گفتگو کا، بلکہ ایک بیلنسڈ اور ایک بالکل اعتدال کے ساتھ اور عدل کے ساتھ گفتگو کرو۔ فرمایا لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، چاہے اجتماعی فیصلہ ہو، گھر کے معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، محلے کے ہوں، مارکیٹ کے ہوں، خاندانوں کے، برادریوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو حکم بنانا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ میرا قریبی ہے، یہاں میری منفعت ہے۔ فرمایا ایک بندہ مومن کو حکم یہ ہے کہ وہاں پر عدل و انصاف کا دامن تم نے پکڑ کے رکھنا ہے، سامنے کوئی بھی ہو، بلکہ دشمن بھی آ جائے، اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو تم نے فیصلہ کرتے وقت کبھی یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی یہ تو دشمن ہے، ابے اب پہاڑ کے نیچے آئے، اب پتہ چلے گا، اب آیا وقت ہمارا بدلہ۔ فرمایا نہیں، ایسا تم نے نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔
علامہ صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ فرمایا دشمن بھی آ جائے تو دشمن کی دشمنی جو ہے تمہیں عدل و انصاف سے نہ ہٹائے بلکہ تم نے عدل کرنا ہے کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. کیا خوبصورت اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے دیکھیں, حضور کے سامنے اگر کوئی ایک فیصلہ آیا اور بظاہر ایک کلمہ گو ہے, ایک یہودی ہے, تو حضور علیہ السلام نے فیصلہ کرتے وقت اس کی یہودیت کو نہیں دیکھا اور اس کے بظاہر کلمہ پڑھنے کو نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, اور حضور نے اس زمین پر خالی تھیوری نہیں کہ قرآن کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خلفائے راشدین نے زمین پر نافذ کر کے دکھایا. فرمایا ہر چیز کے اندر عدل کرو. تمہاری جو خانگی زندگی ہے اگر ایک سے زیادہ ازواج ہیں تو ان کے درمیان بھی عدل کرو. اعدلوا بین ازواجکم. اللہ اکبر. ہمارے ہم مرد لوگ مثال کے طور پہ بڑا ایک مشہور جملہ ہے, مرد ہمارے کہتے رہتے ہیں زور شور سے کہ قرآن کے اندر آیا 4 شادیوں کی اجازت ہے, لیکن وہ عمومی اجازت نہیں, وہ بھی کنڈیشنل ہے, وہ بھی مشروط ہے عدل کے ساتھ. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ فرمایا اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر صبر اور اکتفا کرو. یہ حصہ ان کے مطلب کا سبحان اللہ, اس کو آگے ذکر نہیں کرتے, ایک زور کی آواز لگاتے کہ قرآن کے اندر 4 شادی, اسلام کے اندر 4 شادی ہیں. بھائی وہ کنڈیشنل ہیں, یہ غور کریں جو ایک ہے ہم عدل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو فرمایا ازواج کے در بلکہ اولاد ہے آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم. فرمایا اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرو. آپ اسلام کا حسن دیکھیں, آپ ازواج کے درمیان, اولاد کے درمیان, بھائیوں کے درمیان, معاشرے میں, سوسائٹی میں, اجتماعی طور پر. مشہور ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور کی بارگاہ کے اندر. انہوں نے اپنے گھر والوں سے ذکر کیا کہ یہ میرا بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, اس کو میں یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں, یہ باغ, یہ زمین. فرمایا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور کو اس کا گواہ بنا لو. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو جو ہے یہ چیز ہبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا دوسرے بچوں کو بھی آپ دے رہے ہیں؟ اللہ کہا کہ نہیں, دوسروں کو تو نہیں دے. حضور نے فرمایا نہیں, واپس کرو. اعدلوا بین اولادکم. سبحان اللہ. فرمایا اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرو. اللہ گفتگو کرو تو عدل و انصاف. فرمایا دشمن بھی آ جائے تو تم نے عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ ہے میرے اسلام کا حسن, یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام مصطفیٰ. یہ اگر ہماری نالائکی ہے کہ ہم اس کو نافذ نہیں کر رہے تو یہ میرا نکمہ پن ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارا لایا ہوا جو نظام ہے خدا کی قسم وہ کامل و مکمل نظام ہے, اور حضور علیہ السلام اور حضور کے خلفائے راشدین المہدیین نے اس زمین پر نافذ کر کے دکھایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاک اللہ. اور حسب توقع ماشاءاللہ خوبصورت آغاز. اور یہ جو اشارہ دیا نا علامہ صاحب, بلکہ وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بھائی اغیار بھی ہیں, دشمن بھی ہیں, آپ کا کوئی پرسنل معاملہ بھی ان کے ساتھ ہے, لیکن اگر عدل و انصاف کا تقاضا سامنے ہے تو پھر وہ تقاضا آپ نے پورا کرنا ہے. یہ بھول کر کے سامنے کون ہے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسلمان ہے, دوسرا یہودی ہے, لیکن آپ عدل کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. اور کیوں نہ فرمائیں, کیونکہ آپ ہی کی وہ ذات ہے جو پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے. بہرحال آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اغیار جو ہیں, غیر مسلم, نان مسلم اسٹیٹس جو ہیں, کنٹریز جو ہیں, ممالک جو ہیں, وہاں پر کفر کی حکومت تو ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو مسلمان اقوام میں جو ٹرینڈز ہونے چاہیے تھے, روایتیں ہونی چاہیے تھیں, اور عدل اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے تھا, وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اغیار اس پر عمل کرتے ہوئے, اس عدل و انصاف کے کرائیٹیریا کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نتیجہ کیا ہے, آج وہ ترقی کی دوڑ میں آگے نکل گئے. تو بہرحال سوال میرا یہی ہے, جبھی میں نے یہ بہت مختصر سی تمہید باندھی, کہ اگر ہم عدل و انصاف کو قائم کریں کسی بھی معاشرے میں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے معاشرے کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اس پر آپ کی گفتگو پہنچے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. اچھا ماشاءاللہ حضرت نے
بہترین انداز کمال میں اس کر دیا۔ موضوع کو کلیئر کر دیا ماشاءاللہ۔ کہ شاید اب سے کچھ دیر پہلے تک کچھ قلوب و اذہان کے اندر یہ بات ہو کہ عدل جب بات ہوگی تو اس کا مطلب عدالتی نظام ہوگا فقط۔ حضرت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ عدل صرف عدالت تک نہیں ہے بلکہ عدل والدین کے ساتھ بھی ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہے، ازواج کے ساتھ بھی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ہے، خاندان کے ساتھ بھی ہے، سوسائٹی کے ساتھ بھی ہے، آپ کے پورے سسٹم کے ساتھ ہے۔ تو جب عدل پورے سسٹم کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس عدل سے فائدہ کیا ہوگا۔ یعنی ہر ایک دیکھنے والے کے لیے یکساں طور پر یہ عدل صرف پروگرام ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے یا ایک مخصوص جگہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تو آپ کی زندگی کے ہر پل کے اندر ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر رات اور صبح تک عدل ہے۔ تو جب عدل آپ کے ہر جگہ پر ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ عدل کے فوائد کیا ہوں گے۔ اب دیکھیں عدل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص یا جو خاندان یا جو معاشرہ یا جس سسٹم کے اندر عدل ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے۔ اب پورے عالم اسلام کے اندر دیکھ لیں، پورے خطے میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جہاں پر عدل قائم ہو جائے وہاں پر اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اللہ کی محبت ہے۔ تو گویا کہ جہاں پر عدل ہوتا ہے ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ بنیادی فائدہ اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر عدل ہوتا ہے نا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیس لایا تو آپ نے فرمایا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے تو ہاتھ کاٹ دو۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ تو سردار کی بیٹی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، اسلام کا نظام تو یہی ہے کہ عمرا، رؤسا یا غربا جو بھی ہوں گے نظام عدل سب کے لیے برابر ہے۔ حتیٰ کہ حضرت اسامہ بن زید جو حضرت زید کے بیٹے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور صحابہ کرام کو اور اہل عرب کو یہ امید تھی کہ حضور ان کی گواہی یا ان کی سفارش ہے وہ ضرور تسلیم کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا چاہتے ہو؟ آپ ان کو توڑنا چاہتے ہو؟ آپ نے پھر خطاب کیا قوم سے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی میں ان اقوام کو فقط اسی وجہ سے ہلاک کر دیا کہ جب ان کے عمرا اور رؤسا چوری کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے ان کو معاف کر دیا جاتا، اور جب ان کے غربا پر حد لگنی ہوتی تو ان کو سزا دی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام کو ہلاک کر دیا۔ تو گویا کہ جہاں پر عدل نہیں ہوتا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور پھر جس معاشرے میں عدل کا رواج پڑ جائے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ حضرت ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا واقعہ یاد آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی طرف بھیجا، آپ نے فرمایا کہ ان سے جزیہ لینے کے لیے تم جاؤ، ان کے باغات، ان کی فصلوں اور ان چیزوں کو چیک کر کے آؤ۔ تو وہاں کے لوگوں نے کچھ بطور تحفہ، یعنی کہ ہمارے جدید معاشرے میں سے تحفہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے رشوت پیش کرنے کی کوشش کی، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ مجھے جس ہستی نے یہاں پہ بھیجا ہے میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز اسے رکھتا ہوں، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تمہیں سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اس عزیز ہستی کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کروں، میں ایک رائی کے دانے کے برابر عدل سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو جب یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اہل خیبر حضور کی بارگاہ میں گئے تو تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا اور اس کے آخر میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے پہلے وہ لوگ اس لیے ہلاک کیے گئے اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ جن لوگوں نے معاشرے میں عدل قائم نہیں کیا۔ تو عدل قائم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے، بلکہ جہاں پر عدل ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اور عدل تو ہماری زندگی کے ہر پل میں ہر گوشے کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ اور مزید سوالات آج کے اس موضوع سے ریلیٹڈ، عدل و انصاف ہمارا موضوع، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ موضوع ہے آج کا عدل و انصاف، اور دونوں ہی علماء کرام نے، اسکالر حضرات نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور آپ نے استفادہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عدل و انصاف قائم کرنے والا بنائے، اور جس معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو جائے یقیناً وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، مثالی بنتا ہے،
اور اس کی تعمیر پھر اس انداز سے ہوتی ہے کہ دنیا اس کی مثالیں دیا کرتی ہے۔ اسی سے ریلیونٹ حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت میں اسی سے ریلیونٹ ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ریاست ہے، کوئی بھی حکومت ہے، وہاں کا جو حاکم ہے اگر وہ عادل ہے، عدل قائم کرنے والا ہے، تو یقیناً اس کے اثرات معاشرے پر بڑے ہی زبردست پڑتے ہیں اور بڑا اس کا رزلٹ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن ہو، حدیث ہو، جو عادل حاکم ہے تو اس کا تذکرہ یا اس کی خصوصیت خاص طور پر بیان کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عدل ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک عدل ہے اور ایک سخاوت ہے۔ ٹھیک، وہ کسی کافر میں بھی ہو تو اس کا نام ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی لوگ نوشیروان بادشاہ کا نام لیتے ہیں عدل کے حوالے سے، آج بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے تو حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے، اس کے ایمان و کفر کو نہیں پوچھا جاتا۔ یہ سخاوت اور عدل جو ہے، واہ واہ واہ، کیا مثال دیا۔ یہ دو وصف ایسے ہیں۔ باقی حدیث پاک کے اندر بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر، میدان معاشر کی سختیاں، اور کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کے اندر فرمایا کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اللہ سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمایا۔ یوم لا ظل، اس دن کوئی سایہ نہیں، کوئی شیڈ نہیں ہے، کوئی بچنے کا آسرا نہیں ہے۔ فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وی آئی پی پروٹوکول، بے شک میدان معاشر کے اندر لوگ پریشان، فرمایا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جو اللہ کی زمین پر عدل کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش الہی کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ ایک عادل امام جب نیکی کرتا ہے، عدل کرتا ہے، فرمایا اس کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کی رعایا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کا اجر و ثواب بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ، جیسے علامہ صاحب نے برکات ذکر فرمائے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کے اندر رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہاں سے تنگ دستیوں کو دور فرماتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے وہاں قحط ہو جاتی ہیں، وہاں بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پرندے بھی اس ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ بھوکے مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جن سوسائٹی کے اندر حکمران اور لوگ عادل ہوتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ رب تبارک و تعالیٰ زمین کی برکتیں بھی، آسمان کی برکتیں بھی، آسمان چھما چھم رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، زمین اپنے خزانے نکال کے پھینک رہی ہے۔ فرمایا کہ زمین پر عدل کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ برکتیں۔ اور پھر زمین پر عدل کرنے والا حکمران عمر جیسا ہو تو پھر وہ دریاؤں کو بھی خط لکھتا ہے کہ دریا بہہ جا تجھے عمر کہہ رہا ہے۔ زمین زلزلہ کیوں آ رہا ہے، درہ مار کے کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا ہے؟ فرمایا ٹھہر جا زمین۔ فرمایا پھر وہ بحر و بر کو حکم جاری کرتا ہے، تب جا کر ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی زمین پر عدل کا نظام قائم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی ذات، اپنے گھر والے، رشتہ دار، خاندان، کسی چیز کو دیکھے بغیر ایک بالکل جو ہے عدل کا نظام قائم کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ آسمان و زمین کی برکتیں دیکھا نا آپ نے، کیسر و کسرا کے انبار لگے ہوئے اور تقسیم کیے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، لیکن لینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا یہ برکتیں کہاں سے آئیں؟ فرمایا جب عدل کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ساری برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دی۔ تو عادل حکمران، لیکن سمیر بھائی ایک میں کہوں گا بات کہ فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے عمال ہوں گے۔ اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں مجھے موقع ملا، سبزی والے کو موقع ملا وہ اس پہ مار رہا ہے، گوشت والے کو موقع ملا وہ اس کے اوپر مار رہا ہے، کسی اور کو بھائی کون ہے اچھا وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا۔ فرمایا اگر ہم اپنے نیچے سے گروتھ سے نیچے سے عدل کو اوپر نہیں لے کر جائیں گے تو ہم چاہیں گے کہ پیراشوٹ سے ہمیں عادل حکمران مل جائیں، نہیں ملیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا زمین و آسمان کی ساری برکتیں اللہ اس زمین کو عطا فرماتا ہے جہاں پر ایک عادل حکمران۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ فکر کرنی ہے، اپنے عمل میں ڈھالنا ہے اس فکر کو کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، ہر کسی کے ساتھ عدل کے ساتھ
ایک بندہ اپنے آپ سے شروع کرے، ہر ایک فرد یہ کوشش کرے انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر کہ میری جتنی ذمہ داری بنتی ہے، جس زاویے سے، جس جہت سے، جس شعبے میں، جس تعلق کے ساتھ مجھے قرآن و حدیث سے عدل کا حکم ملا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پھر یہ معاشرہ اس تعمیر کی طرف جائے گا کہ جہاں پر عدل قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دونوں ہی علماء کرام نے فرمایا کہ پھر کس انداز سے چھما چھم اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس معاشرے پر برستی ہیں۔ میں علامہ صاحب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اب، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک موسٹ ریلیونٹ کوسچن ہے اور بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ ہمارے ناظرین سننا پسند کریں گے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے تو مثال، نمونہ عمل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو کہ عدل و انصاف پر بات ہو رہی ہے اور آقا کریم کی سیرت طیبہ کی بات نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں اس سیرت طیبہ سے چند مثالیں عدل و انصاف کی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مظہر عتم ہیں، اللہ بے شک، اور عادل کے حوالے سے بالخصوص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ میں لفظ عادل پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عادل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء میں اور حضور کے اوصاف میں بھی لفظ عادل کو رکھا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عادل معاشرے میں کون ہوگا؟ بے شک۔ اچھا، اس کو آپ ذاتی زندگی میں لے لیں، معاشرتی زندگی میں لے لیں، ایز اے امام لے لیں، ایز اے سپہ سالار لے لیں، ایز اے ہمسایہ لے لیں، جس انداز میں مرضی لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد جب چونکہ کثیر مال غنیمت ہاتھ لگا تھا اور کثیر انداز میں تھا، اس میں بھیڑ بھی تھی، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھے، مویشی بھی تھے، سونا چاندی بھی تھا، اناج بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے نا، تو چونکہ کچھ بہت سارے صحابہ کرام اور مجاہدین تو وہ تھے جو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے وہ فقر بھی برداشت کیا تھا، انہوں نے محتاجی بھی برداشت کی تھی، اور انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، وہ دن میں لباس ہوتی تھی اور رات کو وہ چادر کمبل ہوتا تھا، انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا تھا۔ اور لیکن اس میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، بڑے بڑے قبائل بھی اس کے اندر تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے بہت سارے نئے قبائلوں کو اور بڑے سرداروں کو کچھ زیادہ مال غنیمت بھی دے رہے تھے۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ چونکہ یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو یہ اسلام کی طرف مائل رہیں، ایک موٹیویشن ملے۔ جی، انہوں نے اسلام کا اچھا وقت دیکھا تھا، تو ان کو مزید اچھا دکھانا چاہتے تھے، تو ایسے میں ذوالخویسرہ نامی ایک شخص تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا کہ آپ عدل کریں، آپ نے مال کی تقسیم میں عدل نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اب فرمایا کہ اگر معاشرے کے اندر میں عدل نہیں کروں گا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم نے اپنی زندگی کا جون سا پہلو بھی اٹھا کر دیکھنا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ بے شک، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں اگر وہی عدل قائم نہیں کریں گے تو فرمایا معاشرے میں عدل قائم کون کرے گا؟ ٹھیک، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ آپ نے کس انداز میں لوگوں پر عدل و انصاف قائم کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف کی بات کیا، حضور کے غلاموں کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو ایران کے بادشاہوں کی طرف سے ایک ان کا سفیر آیا اور اس نے مدینے میں آ کر ان سے پوچھا بھی تمہارا بادشاہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر اور ہمارا حاکم نہیں ہوتا، ہمارے امیر المؤمنین ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کہاں پر ہے؟ آپ نے لوگوں نے بتایا کہ وہ شہر سے باہر کی طرف نکلے ہیں۔ وہ شہر سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک میدان میں حضرت فاروق اعظم ریت کا تکیہ لگا کے سو رہے تھے۔ اس نے جا کر بیدار کیا اور پوچھا عمر؟ آپ نے فرمایا کہ جی میں ہوں۔
تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ کی یہ کیفیت کہ نہ آپ کے پاس شاہی سواری ہے، نہ شاہی لباس ہے، نہ شاہی خدام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شاہی بستر بھی نہیں ہے، آپ اس انداز میں. تو آپ نے فرمایا مجھے کس چیز کا خوف ہوگا، کیا میں نے زمین پر عدل قائم نہیں کیا؟ اللہ، کس کا ڈر ہوگا مجھے؟ اور حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ جب فاروق اعظم کے زمانہ اقدس میں زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پر درہ مارا، فرمایا کہ زمین کا تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا میں نے؟ اللہ اکبر. تو کس لیے کانپتی ہے؟ اللہ. تو اس سے اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے، بلکہ حضور کی بارگاہ سے جو تربیت یافتہ تھے ان کا مزاج بھی یہ تھا کہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل جو ہے وہ عدل و انصاف پر ہی مبنی تھا. ایک لمحے کے لیے تصور نہیں تھا کہ وہ عدل کے معیار سے ہٹ کر کسی اور راستے پر جا سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. موضوع ہے عدل و انصاف، اور ایک لاسٹ سیگمنٹ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. اور ناظرین، موضوع ہے عدل و انصاف، اور جو بھی گفتگو ہوئی بڑی سیر حاصل. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور بہت ضرورت ہے. اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے، اور وائی کیو ٹی وی کا آپ کو پتہ ہے ایک ٹرینڈ ہے، ایک وتیرہ ہے کہ وہ موضوعات زیر بحث لائے جائیں، ان موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی آپ تک پہنچائی جائے کہ ہر بندہ مومن اپنی عملی زندگی میں اس کو ڈھالے، تاکہ انفرادی حیثیت میں بھی اجتماعی حیثیت میں بھی مسلمان کو اور مسلمانوں کو، اسلام کو فائدہ پہنچ سکے. الحمدللہ تو یہ خدمت کا سفر جاری و ساری ہے. عدل و انصاف پر بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور یہ آخری حصہ اس پروگرام کا ایک اہم ترین سوال میں علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. علامہ صاحب، یقیناً جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، سب عادل ہیں، سب نے عدل قائم کر کے دکھایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بالخصوص ان میں چند ایسے ستاروں کا ذکر ہو کہ جنہوں نے اس چاند سے، آمینہ کے چاند سے روشنی لی، کائنات کے سب سے بڑے عادل سے روشنی لی، اور پھر ایسی مثالیں پیش کیں جو آج تک الحمدللہ مثال بن گئی ہمارے لیے، سنہری الفاظ میں ان کو لکھا گیا. وہ امام بھی رہے، انہوں نے حکومتیں بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا. میں چاہتا ہوں ان چند چنیدہ صحابہ کرام کا آپ تذکرہ کریں تو ایک حق ادا ہو جائے گا پروگرام. خوبصورت لفظ کہے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ عادل ہیں. بے شک. سارے صحابہ صدیق ہیں، سارے غنی ہیں، سارے شجاع ہیں. بے شک. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان پر نظر کرم فرمائی، اور ان کی وہ صلاحیت بہت بڑھ گئی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کسی کے لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا فرما دیا، علم میں وہ سبحان اللہ آفاق بن گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل جو ہے اپنی شبیہ بنا کر مدینہ منورہ کے اندر جب پہنچے تو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون غلام ہے کون آقا. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، فرمایا میرے والد خطاب مجھے چند اونٹ دے کر بیچتے تھے، مجھ سے وہ قابو نہیں ہوتے تھے. فرمایا جب سے حضور کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر بر در گوشائے دامان اوست. سلامت رہیں آپ. اللہ فرمایا ان کی غلامی کا پٹا جب گلے کے اندر آیا ہے تو انسان کے بحر و بر سب تابع ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. آگ لگ گئی جنگل کے اندر، سیدنا عمر فاروق نے اپنی چادر بھیجی، فرمایا جاؤ جا کر اس آگ کو دکھاؤ کہ عمر کی یہ چادر ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کدھر جا رہی ہو، کدھر نقصان. عمر بیٹھا ہوا ہے. دریا کی بات ہوئی، زلزلے کی بات ہوئی. چونکہ آپ نے ایسا نظام قائم کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کر، خواتین سے لے کر، فوجیوں سے لے کر ہر آدمی کے لیے، اللہ اکبر، پہلے آپ نے نظام بنایا ویلفیئر اسٹیٹ کا کہ بڑوں کو، پھر ایک بچے کو جب روتا ہوا دیکھا تو پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ جو ہے اس کو وظیفہ مل سکے، یہ سوشل بینیفٹ لے سکے. آج دنیا بڑی ناچ کود کر رہی ہے، یو نو وی آر سوشل بینیفٹ اسٹیٹ ہے جی. لیکن ان کا پادری بھی چند سال پہلے کہتا تھا کہ اگر آپ کمپلیٹ سوشل بینیفٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو تو عمر لاز کو شامل کرنا پڑے گا، اور کرتے ہیں. اس کی انکلوڈنگ کے بغیر تم کمپلیٹ نہیں ہو. نتھنگ. اصل ایبسلوٹی نوٹ یہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بغیر نامکمل کر دیا پوری دنیا کے. عمر کا نام عدل بن گیا. کہتے ہیں نا ہمارے ہاں شرع تعظیم کے اندر کہتے ہیں زید عدل، اور میں اتنا عدل کیا کہ عادل نہیں وہ سراپا عدل بن گیا. عمر عدل کا نام بن گئے، اور یہ حضور کا صدقہ ہے.
کیا بات ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ یہ سب کچھ حضور کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی وہ ہر چیز، حضور کی ازواج ہوں، یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، یہ سب میرے آقا سے مرکز و ماور حضور کی ذات بابرکات چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا عمر فاروق سے لے کر سیدنا عثمان غنی سے لے کر مولا کائنات حضرت امام حسن پاک، اللہ اکبر، بلکہ آپ کے غلاموں کے اندر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز گزرے. آپ ایک مرتبہ، آخری بات کروں گا، ایک مرتبہ آپ کے گورنر نے خط لکھا عراق سے کہ حضور جتنے ہم نے محصولات جمع کیے تھے وہ سب ہم نے خرچ کر دیے، لیکن کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں، تو مرکز بتائے کہ کہاں خرچ کریں. فرمایا سروے کراؤ اور دیکھو سروے کرانے کے بعد کہ اگر کوئی تمہاری اسٹیٹ کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں تو بیت المال سے ان کے قرض اتارو. اللہ، آج تو رعایا کے بچے کو مقروض کیا جا رہا ہے نا. فرمایا قرض اتارو ان کے. کہا حضور یہ ہم نے پہلے ہی کر لیے، سروے کرنے کے بعد ہم نے قرضے اتار دیے. فرمایا پھر ایسا دوسرا خط آیا، فرمایا ایسا کرو کہ جتنے بالغ بچے اور بچیاں ہیں اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، ان کی شادیوں کا انتظام کیا جائے بیت المال سے. اکبر اللہ. یہ جو محصولات اور ٹیکس جمع ہوئے ہیں یہ وہیں کی عوام پر خرچ کرو، ان کو فارغ البال کرو، جوان بچوں اور بچیوں کی شادی کا انتظام کرو. کہا حضور یہ سروے کر کے ہم نے بالغ بچیوں اور بچیوں کی شادی ریاست کی طرف سے کر دی. سبحان اللہ. تیسرا خط، کہا حضور کیا کریں ان پیسوں کا؟ ہیں جی آج ہوتا تو بولا بھیج دو ادھر، ہمیں نا کھانے کے لیے بیٹھے، اب ادھر روانہ کرو ادھر. استغفر اللہ ربی. کہا کہ تیسرا یہ کرو کہ تمہاری ریاست کے اندر جن شوہروں نے مہر ادا نہیں کیا ہے ان کو مہر ادا کرنے کے لیے بیت المال سے دو، تاکہ ان بیویوں کے مہر ادا کر کے یہ بھی ان سے سب گدوش ہو جائیں اور فارغ البال. کہا حضور یہ بھی کر دیا ہے، یہ کر دیا ہم نے سروے. یہ کتاب الاموال کے اندر ہے، ابو عبید قاسم صاحب نے لکھا ہے اس کو باقاعدہ طور پر. 34 خط. فرمایا کیا کریں ان پیسوں کا خرچ کرنے کی جگہ پتہ نہیں چل رہی. مرکز کہہ رہا ہے تم خرچ کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ خرچ کر لیا ہے، کہاں پیسہ خرچ کریں. کہا کہ دیکھو کچھ زمینیں ایسی ہیں جو غیر کاشت ہیں، ان کو کاشتکاری کے قابل بناؤ اور لوگوں کو مالک بناؤ، ان کو زمینوں کو دو. یہ ہے زمین پر عدل کا نظام. اللہ، ہم لوگوں سے محصولات لیں، ٹیکسز لیں، لیکن ریٹرن کے اندر آپ اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں. خدا کی قسم یہ اگر کر لینا تو ہمیں کسی کی طرف کشکول لے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو مثالیں الحمدللہ آپ نے امت کے لیے چھوڑی، تا صبح قیامت کوئی بھی معاشرہ اگر تعمیر چاہتا ہے، صحت مند معاشرہ بننا چاہتا ہے، مثالی معاشرہ بننا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کو یہ خیرات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہی لینی پڑے گی. عدل و انصاف کے موضوع پر میں چاہتا ہوں علامہ صاحب ایک مختصر میسیج آپ کا عوام تک پہنچے. بسم اللہ. دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. جی، یہ حضرت عمر بن عاص کے بڑے معروف صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے تھے. جی، انہوں نے ایک دفعہ ارادہ یہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ پوری زندگی اب میں راتوں کو قیام کروں گا اور دنوں میں ایک قرآن کی تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ. تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ اپنی زندگی میں عدل قائم کرو. فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اگر تم روزے کی حالت میں مسلسل رہو گے تو اس کو خوراک کون دے گا. فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، اگر تم پوری رات قرآن تلاوت کرتے رہو گے تو اس کو آرام کون دے گا. فرمایا کہ تمہاری زبان کا تم پر حق ہے، اگر تم مسلسل دن میں عبادت میں مصروف رہو گے تو اس کو آرام کون دے گا. فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، اگر تم مسلسل عبادت میں رہو گے تو ان کو حق کون دے گا. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر اسلام میں عبادت کے معاملے میں بھی عدل کی بات کی گئی ہے تو ہم اپنی دنیاوی معاملات میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات اور ساری زندگی استعمال کرتے ہیں. ذرا آپ تصور کریں کہ کیا آپ نے ان نعمتوں پر عدل قائم کیا. اللہ اکبر. اگر ہم کسی کے بارے میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ عدل کا معیار قائم نہ رکھ سکیں، یا ہو سکتا ہے ہم گفتگو اچھی نہ کر سکیں یا کسی کو پسند نہ آئے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی عدالت موجود ہے، آپ فیصلہ وہاں پر لے کے جائیں. چند لمحوں کے لیے ذرا اپنے دل کی طرف نظر کریں اور اپنے دل میں تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اس کے بعد آپ تصور کریں کہ آپ نے اس کا شکر ادا کیا. اللہ نے آپ کو اولاد دی کہ آپ نے اس کا شکر ادا کیا. اللہ نے آپ کو والدین دیے کہ آپ نے اس پر عدل قائم کیا.
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زوجہ دی کہ آپ نے عدل قائم کیا، اولاد دی عدل قائم کیا؟ اب زندگی کے ہر شعبے کے اندر غور و فکر کریں اور تصور کریں کیا آپ نے سب کے حق پورے کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو فرمایا تھا کہ کثرت سے نمازیں پڑھنا یا کثرت سے عبادت کرنا یہ بھی ظلم ہے کہ تم جسم کو آرام نہیں دے رہے، تو کثرت سے خدا کی نعمتیں استعمال کرنا اور ان پر شکر ادا نہ کرنا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اولاد لے لینا اور اس پر خدا کا شکر ادا نہ کرنا، اولاد کی تربیت اسلام کے خطوط کے مطابق نہ کرنا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ کی طرف سے اچھی بیوی کا مل جانا اور پھر بیوی کے ساتھ حقوق قائم نہ کرنا، انصاف نہ کرنا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت والدین دیے جو ہماری تربیت کرتے ہیں، تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے۔ تو ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ اللہ اگر ہر شخص ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں جھانکے اور خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں کہ کیا اس نے اولاد کے معاملے میں، والدین کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، مکان کے معاملے میں، اچھی گاڑی بنگلے کے معاملے میں عدل قائم کیا، ظلم تو نہیں کیا، تو یقیناً معاشرے میں پھر آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں یقیناً۔ بس کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سر بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ سونا صوفی علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت سیر حاصل گفتگو، احسن کلام، خوبصورت گفتگو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو علامہ صاحب نے آخر میں بات کی، بس اسی بات پر آپ سے اجازت لینے لگا ہوں کہ اگر آنکھ اللہ رب العزت نے دی ہے، آپ آج میڈیکل سائنس میں دیکھیں کہ بے شمار نعمتیں صرف اس ایک آنکھ میں موجود ہیں۔ اگر اس آنکھ کی نعمت پر آپ عدل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آنکھ وہ دیکھے جو رب چاہتا ہے اور وہ نہ دیکھے جو رب نہیں چاہتا۔ اسی طرح یہ دل کی بات علامہ صاحب نے کی، یہ دل آپ دیکھیں نا، یہ ہر لمحے کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو اس دل میں تو سب سے زیادہ عدل کیا ہے اس دل کا کہ سب سے زیادہ اگر اس دل میں کوئی بسے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ زبان اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی، اس میں ٹیسٹ بڈس بھی موجود ہیں، آپ کی گفتگو کے بھی کام آتی ہے۔ دیگر جتنے بھی حوالوں سے آپ سمجھ لیں میڈیکل سائنس اٹھا کر دیکھیں، آج جتنی نعمتیں اس زبان میں موجود ہیں، تو سب سے زیادہ عدل یہ ہے اس زبان کے ساتھ کہ یہ زبان سب سے زیادہ اللہ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، تبھی اس کا حق ادا ہو سکتا ہے اور عدل قائم ہو سکتا ہے۔ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ رب العزت ہم سب کو عدل قائم کرنے، انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میسج کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔